السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگا۔ یہ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب انوار شریعت کا پارٹ نمبر 48 پڑھیں گے، اور چونکہ آپ کو بھی شاید تعجب ہو رہا ہوگا کہ ابھی پارٹ نمبر 58 تک پہنچے تو اور اچانک سے یہ 48واں پارٹ کہاں سے آ گیا، تو چونکہ کچھ پرابلم ہونے کی وجہ سے یہ پارٹ چھوٹ گیا تھا۔ چونکہ ہمارے یہاں گاؤں میں پروگرام تھا، اس پروگرام کی سب ویڈیوز رکھنے کے بعد پھر میں نے جب کنٹینیو کیا تو یہ پارٹ اسکپ ہو گیا اور یاد نہ رہا کہ یہ باقی ہے، اور ابھی کمنٹ آنے کے بنا پر مجھے پتہ چلا جب میں نے پلے لسٹ میں اور یوٹیوب کی اپلوڈ لسٹ میں چیک کیا تو پارٹ نہیں تھا، سوچا لاؤ آج بنا کر کے اسے اپلوڈ کر دیا جائے۔ تو دیکھیں 48واں پارٹ ہے، یہاں سے یہ سوال ہے، جمعہ کی شرائط کا بیان چل رہا تھا نا، تو دیکھیں جمعہ جائز ہونے کی تیسری اور چوتھی شرط کیا ہے؟ جواب: تیسری شرط ظہر کے وقت کا ہونا ہے، لہذا وقت سے پہلے یا بعد میں پڑھی نہ ہوئی، یعنی وقت کا ہونا ضروری ہے، شرط ہے، ٹھیک ہے، جمعہ جائز ہونے کے لیے۔ یا درمیانی نماز، یعنی نماز شروع کر دی تو درمیان ہی میں عصر کا وقت آ گیا، جمعہ باطل ہو گیا، ظہر کی قضا پڑے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ظہر کے وقت میں نماز سے پہلے خطبہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے سوال کہ جمعہ کے خطبے میں کتنی باتیں سنت ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے یہ بہت ساری باتیں خطیب کے لیے بھی ہے اور بھی لوگوں کے لیے بھی ہے نا۔ دیکھیں جواب: 19 باتیں سنت ہیں جمعہ کے خطبے میں۔ خطیب کا، یعنی جو خطبہ دینے والے، یعنی عالم صاحب مولانا جو بھی ہے، وہ خطیب کا پاک ہونا، کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس طرح خطبے سے پہلے خطیب کا بیٹھنا، جمعہ میں نا خطبے سے پہلے بیٹھنا ہوتا ہے، اس طرح خطیب کا ممبر پر ہونا، اور سامعین کی طرف منہ اور قبلے کی طرف پیٹھ ہونا، جو لوگ آڈینس یعنی جو نمازی حضرات مقتدی ان کے سامنے چہرہ ہونا، پیٹھ قبلے کی طرف ہونا، حاضرین کا خطیب کی طرف متوجہ ہونا، خطبے سے پہلے اعوذ باللہ آہستہ پڑھنا، اتنی بلند آواز سے خطبہ پڑھنا کہ لوگ سنیں، یہ سنت ہے نا۔ لفظ الحمد سے شروع کرنا، اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یہ غلط ہو گیا، یہ واہ ہے، ٹھیک ہے، وحدانیت ہوتا ہے نا، وحدانیت نہیں، وحدانیت، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دینا، یعنی یہی خطبے میں یہ تمام باتیں آ جاتی ہیں نا۔ خطبہ آپ سنتے ہوں گے جمعہ میں، آگے بھی خطبہ آ رہا ہے، اسے بھی پڑھ لینا ہے نا۔ حضور پر درود بھیجنا، یہ خطبے ہی کی باتیں بتائے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کم سے کم ایک آیت کی تلاوت کرنا، پہلے خطبے میں واعظ و نصیحت ہونا، اس طرح دوسرے میں حمد و ثنا، شہادت اور درود کا اعادہ کرنا، دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، دونوں خطبوں کا حلقہ ہونا، اور دونوں خطیبوں کے درمیان 3 آیات کی مقدار بیٹھنا، یہ سنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح اردو میں خطبہ پڑھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، جواب: عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں پورا خطبہ پڑھنا یا عربی کے ساتھ کسی دوسری زبان کو ملانا، دونوں باتیں، یعنی دوسری زبان میں یا صرف زبان ملانا، یہ سنت متوارثہ کے خلاف اور مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی شریعت نے اسے ناپسند قرار دیا ہے۔ فتاوی رضویہ کا حوالہ ہے نا، اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ۔ دیکھیں سوال: خطبے کی اذان امام کے سامنے مسجد کے اندر پڑھنا سنت ہے یا باہر؟ جواب: اس میں بھی بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھیں خطبے کی اذان امام کے سامنے مسجد کے باہر پڑھنا سنت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کے زمانے میں خطیب کے سامنے مسجد کے دروازے ہی پر ہوا کرتی تھی جو اذان ہے وہ، ٹھیک ہے، جیسا کہ حدیث کی مشہور کتاب ابو داؤد جلد اول صفحہ 162 میں ہے کہ عن سائب بن یزید قال کان یؤذن بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا جلس علی المنبر یوم الجمعۃ علی باب المسجد و ابی بکر و عمر، یعنی حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز منبر پر تشریف رکھتے تو حضور کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان ہوتی، اور ایسا ہی حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین کے زمانہ میں ہوتا، ٹھیک ہے، زمانے میں۔ اسی لیے فتاوی قاضی خان، فتاوی عالمگیری، بحر الرائق
اور فتح القدیر بہت معتبر کتابیں ہیں یہ فتاوی کی، ٹھیک ہے، وغیرہ میں مسجد کے اندر اذان دینے کو منع فرمایا، اور تحاوی علی مراقی الفلاح نے مکروہ لکھا۔ دیکھیں آگے سوال، جمعہ جائز ہونے کی 5ویں اور 6ٹھی شرط کیا ہے؟ جواب، 5ویں شرط جماعت کا ہونا ہے، جس کے لیے امام کے علاوہ کم از کم 3 مردوں کا ہونا ضروری ہے، اور 6ٹھی شرط اذن عام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے تاکہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے، کسی کی روک ٹوک نہ ہو۔ اذن عام یعنی عام اجازت سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تو دیکھو اب خطبہ ہے، اس کو سنتے رہتے ہیں، پڑھ لیجئے گا اس کو، ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ بھی آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں پورا۔ کافی اردو تو آپ پڑھتے ہو گئے ہوں گے، چونکہ یہ ہمارے نصاب میں نہیں رکھا گیا۔ انشاءاللہ پارٹ نمبر جو 49 ہے یہاں سے تو بن چکا پارٹ، یہاں سے لے کے 58 تک کنٹینیو اپلوڈ ہو چکا۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ جو انوار شریعت کی ویڈیو ہوگی تو اس میں ہم جو پارٹ نمبر 59 ہے وہاں سے پڑھیں گے۔